اسلام میں زکوٰۃ کے احکام و مسائل کیا ہیں، زکوٰۃ دینے والوں کی کیا فضیلت ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کیا بھیانک انجام ہے، دنیا میں ان کا کیا نقصان ہے، آخرت میں ان کے لیے کیا عذاب ہے، اور زکوٰۃ کس میں کتنی نکالنی چاہیے، اس کے کیا ضروری احکام و مسائل ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اسلام ایک ایسی بلڈنگ ہے جس کے 5 مین پلر ہیں، ان 5 پلروں میں سے ایک پلر زکوٰۃ ہے۔ وہ 5 پلر کیا ہیں؟ توحید کا اقرار کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اللہ کی گواہی کہ وہی ہمارا معبود برحق، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، سچے دل سے اقرار، زبان سے اس کا اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء سے عمل، پہلی۔ دوسری، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا۔ تیسری، رمضان کے فرض روزے رکھنا۔ چوتھی، جتنے لوگوں پر مال کا نصاب پہنچ کر زکوٰۃ فرض کیا ہے ان لوگوں کا زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور نمبر 5، اس سے بھی زیادہ مال دیا ہے، حج کرنا۔ یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں جو اسلام جیسی بلڈنگ کے 5 پلر ہیں۔ ان 5 پلروں میں سے ایک بھی پلر آپ نکال دیں گے یا ڈھا دیں گے، گرا دیں گے، عمل نہ کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیں گے، آپ کی مکمل اسلام کی بلڈنگ گر جائے گی۔ آپ اسلام پر قائم نہیں رہیں گے، دائرے اسلام سے خارج ہو جائیں گے، مطلب آپ کافر بن جائیں گے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، آپ توحید کا اقرار کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، دائرے اسلام سے خارج ہیں، مکمل کافر ہیں۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، توحید ہے، نماز آپ کی زندگی میں نہیں ہے، مکمل کافر ہیں آپ کے اور وہ بتوں کی پوجا کرنے والے کے بیچ میں کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ جس قدر وہ جہنم میں جائیں گے آپ بھی جہنم میں جائیں گے، بے نمازی کافر کے دائرے میں ہے۔ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن مال اتنا دیا کہ حج نہیں کرتے، حج سے انکار کرتے ہیں، تو بھی آپ کافر ہیں۔ آپ سب کچھ کر رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے نہیں، آپ روزے سے انکار کرتے ہیں، تو بھی آپ کافر ہیں، دائرے اسلام سے خارج ہیں۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ۔ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ مومن ہیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ کافر اور کنجوس ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ 277 نمبر آیت میں کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو، اللہ پر ایمان رکھنے والو، اے مومنو، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والو، اے ایمان والو جو نیک عمل کرتے ہو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اللہ کا حکم ہے کہ تم نماز کی پابندی کرو، وَآتَاؤُوا الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ کو ادا کرو، اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ دنیا میں، نہ خبر میں، نہ قیامت میں، نہ جہنم میں، کہیں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ کوئی ان کو ڈر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امن و سکون میں رکھے گا، عزت اور سکون والی جگہ امن و سلامتی کے ساتھ رکھے گا، دنیا میں بھی، خبر میں بھی، قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے بھی، اور جنت میں سب سے عظیم جگہ جہاں امن و سکون کی ہے، ہر جگہ امن، سکون، عزت، برکت، راحت میں تم کو عطا کروں گا۔ کب؟ اے ایمان والو نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دو گے تب۔ سورہ توبہ کی 103 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے خذ من اموالہم، اے میرے نبی آپ ان لوگوں میں سے جو مالدار ہیں، جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، خذ من اموالہم، ان کے مال کو لو، تطہرہم وتزکیہم بہا، کیوں؟ تاکہ ان کو اس سے پاک کر دیا جائے اور ان کو اس سے، اس عذاب سے بری کر دیا جائے۔ تطہرہم وتزکیہم، تطہرہم یہ بھی پاکی ہے، تزکیہم یہ بھی پاکی ہے۔ تطہرہم یہ مال کی پاکی ہے، تزکیہم تمہارے نفس کی پاکی ہے۔ زکوٰۃ دو گے
تمہارا مال کا میل کچیل جو جمع رہتا ہے، جس طرح انسان غسل کرنے پر بدن کا میل کچیل نکل جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے پر تمہارے مال کی میل جو جمع رہتی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ یہ فرض عین ہے، دینا سو دینا، کسی بھی صورت میں دینا۔ اور انسان زکوٰۃ نکال کر یہ نہ سمجھے میں اللہ پر احسان کر رہا ہوں، میں غریبوں پہ احسان کر رہا ہوں، میرے رشتہ داروں پہ میں احسان کر رہا ہوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ تجھے اس لائق بنایا کہ تو زکوٰۃ نکال سکے، اور تیرے مال میں اللہ حقوق رکھا ہے، غریبوں کے، اڑوسوں کے، پڑوسوں کے، رشتہ داروں کے، تب کیا ہے تو نکال رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مال کی زکوٰۃ نکال کے دوسروں کو دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان کو کہ وہ اوپر کے ہاتھ والوں میں شامل ہیں۔ اللہ عز و جل کو، اوپر کے ہاتھ والوں کو مانگنے والے بھکاری بنانے میں دیری نہیں لگتی۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ آپ کو زکوٰۃ دینے والوں میں بنایا۔ اگر آپ کما حق زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، ہیلے بہانے کریں گے، اس کے اندر چور راستے تلاش کریں گے، نہیں سال کے 11 مہینے میرے پاس رہتا، 12ویں مہینے میں مال کو ہبا کر ڈالتا ہوں، میں گفٹ دے ڈالتا ہوں، مطلب 12 مہینے میرے پاس نہیں رہتے زکوٰۃ نکالنے کے واسطے، اسے بولتی ہیلے، اسے بولتے ہیں چور راستے۔ آپ کیا ہیلے تلاشیں گے، آپ کیا بہانے کریں گے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تم کیا چال چلو گے، اللہ اگر تمہارے ساتھ چال چلنا شروع کرے تم کہیں کے نہیں رہو گے، نہ دنیا کے لائق کے، نہ آخرت کے لائق کے۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ چال چلنا شروع کرے تو پھر تم دینے کے کیا، مانگنے کے بھی لائق کے نہیں بچو گے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ 6 اور 7 نمبر آیت میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ کافرون۔ ویل نامی جہنم ہے، جہنم کے اندر ویل نامی ایک جگہ ہے، بڑا خطرناک گڑھا ہے، بھڑکتی ہوئی انگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ویل نامی جہنم سے ڈراتا ہے، ویل للمطففین، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، ویل للمکذبین، اللہ کے رسول کے احکامات کا انکار کرنے والوں کے لیے ویل ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی برتتے ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپس میں غیبت چاڑی چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کینہ کپٹ حسد بغض رکھتے ہیں۔ ویل 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 ہر جگہ کہتا ہے، ویل نامی جہنم ہے ان کے لیے، ویل نامی گڑھا ہے ان کے لیے، ویل نامی عذاب کا گڑھا ہے ان کے لیے۔ کیا ہے ویل؟ یہ ویل کیا ہے؟ جہنم کا ایک گڑھا ہے، بھڑکتی ہوئی انگار ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ویل للمشرکین، اے میرے نبی بتا دیجئے مشرکوں کے لیے ویل نامی جہنم کا گڑھا تیار کر کے رکھا ہے۔ کون ہے مشرک؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ نہیں دینے والے ان کو اللہ بول رہا مشرک۔ ایسے مشرکوں کے لیے ویل نامی گڑھا ہے جہنم کے اندر۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ نہیں دینے والے، وہم بالآخرۃ کافرون، اور یہ قیامت کے دن کافر بنا کر اٹھائے جائیں گے، کافروں کی شکل میں جگائے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا، سارے صحابہ کرام میں دھیرے دھیرے وہ لوگ جو نیا نیا اسلام میں داخل ہوئے تھے، نیا نیا اسلام قبول کیے تھے، وہ لوگ بولے ہم نمازیں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ مرتد ہو گئے، بہت سارے نئے نئے مسلمان مرتد ہو گئے، اور بہت سارے لوگوں نے اعلان کیا ہم اسلام پر تو چلیں گے لیکن زکوٰۃ دینے نہیں ہوتا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا یہ لوگ سب کچھ کرنے تیار ہیں، اسلام کے 5 ارکانوں میں ایک اہم رکن زکوٰۃ نہیں دیتے، کہتے تلوار نکال لیے حضرت ابوبکر صدیق، تلوار نکال لیے، اور انہوں نے کہا جو شخص نماز میں زکوٰۃ میں فرق کریں گا ابو بکر اس کے خلاف اعلان جنگ کریں گا۔ عمر بن خطاب بولے اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ذرا سنبھالیے، آپ ڈائریکٹ ان کے خلاف جہاد کرنے جائیں گے، وہ تو مسلمان ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا قسم میرے اللہ کی، جو شخص نماز میں اور زکوٰۃ میں ذرہ برابر فرق کریں گا میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا۔ جب میرا رب قرآن کے اندر اسے مسلمان نہیں تصور کرتا تو میں کیسے اسے مسلمان تصور کروں؟ اور ایسے کافروں کے خلاف میں جنگ کرنے کے لیے تلوار اٹھایا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں
جب اس آیت کی تلاوت میرے سامنے ابو بکر نے کی اور جب یہ کہا، میں نے کہا اللہ نے حق کو ابو بکر کے سینے میں لا کر بٹھا دیا ہے، حق پر ہے ابو بکر، بالکل اللہ ان کے ذریعے حق کو وضاحت کر رہا ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ بندوں میں کسی کو اللہ مال دیتا، کسی کو غریب بناتا، کسی کو اولاد دیتا، کسی کو بے اولاد کرتا، کسی کو صحت تندرستی والا ہٹا کٹا جسم دیتا، کسی کو بیمار بنا کے کوما میں بستر مرگ پر لٹا دیتا، کسی کو عزتوں کے اونچے عہدے پہ لے جا کے بٹھاتا تو کسی کو ذلت کے گڑھے میں اللہ تعالیٰ اتار دیتا۔ یہ آزمائش کی دنیا ہے، یہ آزمائش کی دنیا ہے۔ یہاں کسی کو اللہ نعمتوں سے نوازتا تو کسی کو نعمتیں چھین کے نوازتا۔ اب آئیے، مالدار جن کو اللہ نے دولت دیا، مال دیا، پیسہ دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے آپ کو دیا۔ آپ اپنی ماں کے پیٹ سے دولت کے خزانے تو لے کر نہیں آئے تھے نا، آپ نہتے آئے تھے۔ آپ کے ہاتھ پیر ہلانے کی حیثیت بھی نہیں تھی، آپ کے پیشاب پاخانے کی کلین کرنے کی حیثیت بھی نہیں تھی، آپ بول بھی نہیں سکتے تھے، آپ کو بھوک لگی اپنی ماں کو دودھ پوچھ بھی نہیں سکتے تھے، صرف رونا جانتے تھے۔ میرے اللہ نے آپ کے اندر جسم میں توانائی دیا، ہاتھوں میں پکڑنے کی، پیروں میں چلنے کی، آنکھوں میں دیکھنے کی، کانوں میں سننے کی، منہ سے بولنے کی، دماغ سے سمجھنے کی، اور یہ تمہارے بدن سے کما کر کھانے کی قوت، حیثیت، طاقت، علم، ہنر، ہر چیز میرا اللہ تعالیٰ تم کو عطا کیا۔ اور تم جیسے، تم سے بھی زیادہ ڈبل محنت کرنے والے دنیا میں کاریگر لوگ ہیں، ان کے کمائی میں اللہ اتنی برکت نہیں رکھا۔ تم تھوڑا کماؤ، کم حرکت کرو، دنیا کی برکت اللہ تمہاری کمائی میں رکھا۔ آج اللہ نے تمہیں مال دیا، جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے مال کو خزانہ بنا کر کے جمع کرتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 35 سورہ توبہ کی 35 نمبر آیت میں میرا اللہ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ اپنے مال کو، اپنے زیورات کو خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، اے میرے نبی دردناک عذاب کی بشارت ان کو سنا دیجئے۔ بڑا دردناک عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وظہورہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم فکنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ جب قیامت واقع ہوگی، ان کے زیورات کو، ان کے سونے چاندی کے زیورات کو جہنم کی آگ میں ڈبا کر لال کر کے ان کے پیشانی پر داغ رکھے گا، ان کے پیٹوں پر، پیٹوں پر داغ لگا کر اللہ بتائے گا، او دنیا کے چوروں، اے زکوٰۃ نہیں دینے والے کنجوسوں، یہ دیکھو تمہارے عذاب کا مزہ چکھ لو، یہ وہی تمہارے زیورات ہیں جن کو تم سجا سجا کر پہنایا کرتے تھے لیکن زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا والوں کے سامنے تمہارا منہ کالا کر کے، پیٹ پشت تمہاری کالی کر کے دنیا والوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ پہلا عذاب۔ دوسرا عذاب، اللہ کے نبی علیہ السلام بخاری مسلم کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو اضحیٰ کی شکل میں سانپ بنا کر گلے میں ڈال دے گا۔ اس مال کے بڑے ایک سر ہوگا اژدہے کے، اس کے 2 آنکھیں ہوں گی، اس کے آنکھوں پہ 2 کالے نقطے ہوں گے، اور وہ مال یہ بول بول کر رسے گا، انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جسے تو محبت سے جمع کر کر کے رکھتا تھا، لے تیرے مال کا مزہ چک، لے تیرے مال کے عذاب کا مزہ چک، بول بول کر وہ مال ڈسے گا، وہ مال ڈسے گا۔ یہ نانی اماں دادی اماں کے قصے کہانیاں نہیں جو میں بول رہا ہوں، یہ ہونے والا ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، یہ ہو کر رہے گا۔ میرا اللہ سچ کہتا ہے، قرآن کی آیتوں پہ حدیثوں پہ ڈاؤٹ بھی کرنے والا کافر ہے۔ یہ حقیقی باتیں ہیں، اصلی باتیں ہیں، جو عمل نہیں کریں گے وہ یقیناً ایک نہ ایک دن اللہ عز و جل کے سامنے اس عذاب کے شکار ہوں گے اور ان کو یہ عذاب بھگتنا پڑے گا۔ وہ وقت آنے سے پہلے، اللہ کا عذاب چکنے سے پہلے اپنی مال کی زکوٰۃ نکالو، کنجوسی نہ کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔
سورہ اللیل آیت نمبر 8 سے لے کر 11 تک اللہ بولتا قیامت کے دن پوچھیں گا اے میرے بندے کیا میں تجھے مال دیا تھا نہیں دیا تھا, میں تجھے دولت دیا تھا نہیں دیا تھا؟ اے اللہ بے شک دیا تھا. میرے راستے میں کہیں کو خرچہ نہیں کریا, کیوں نہیں خرچہ کریا؟ یا اللہ غفلت ہو گئی تھی, بعد میں کروں گا, اگلے رمضان سے کروں گا, بقرعید کے بعد کروں گا, سمجھ کچھ جمع کریا مر گیا, مجھے بھیج دنیا میں خرچہ کر کو آتا ہوں تیرے راستے میں, مسجداں کو, مدرسیاں کو, یتیماں کو, غریباں کو, دیکھ بات. اللہ بولتا ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, جا جہنم میں. یا اللہ میرا مال لے لے, مجھے جہنم سے چھوڑ دے. اللہ بولتا تیرا مال میں کیا لوں, تیرے مال کے ساتھ اٹھا کر تجھے جہنم میں ڈال. اس کے مال کے ساتھ اٹھا کر اسے جہنم میں پٹک دیا جائے گا. اس کا مال جہنم سے چھڑانے میں اسے رتی برابر کام نہیں آئیں گا. آج جو کما رہے ہیں خرچہ کرو تمہاری موت کا وقت آنے سے پہلے. جب انسان موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کہتا ہے بچوں میرے اتنے پیسے مسجد کو دے ڈالو, میرے اتنے پیسے مدرسے کو دے ڈالو, ارے 1/3 33% کی وصیت تو کر سکتا, اس سے بڑھ کر نہیں. تیرا سارا مال تیرے وارثوں کا آلریڈی ہو گیا, تو وارثوں کی دولت کی تو کیا وصیت کر رہا؟ آج تیرا ہے وہ مال, چاہے تو مکمل اللہ کے راستے میں دے سکتا. تیرے مال کو تیرے ضرورت کے ٹائم پر اللہ کے راستے میں دے لے, یہی ہے اللہ کا حکم. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انہو لحب الخیر لشدید. یہ لوگ مال جمع کرنے کے نشے میں پڑے ہیں. وتحبون المال حبا جما, ان لوگوں کو مال جمع کرنے کی محبت نے گھیر رکھا ہے. مال جمع کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے ان کو. پیسے آئے تو سکون سے نیند آتی, پیسے چلے گئے تو ٹینشن پیدا ہو جاتی. ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس ایک مانگنے والا آیا, نبی بولے بیٹھو میرے پاس کیا بھی نہیں. اور ایک مانگنے والا آیا, نبی بولے بیٹھو میرے پاس کیا بھی نہیں. اور ایک مانگنے والا آیا, نبی بولے بیٹھو. تھوڑی دیر میں 4 اوقیے چاندی کے 4 سکے آئے. 3 آدمیوں کو 3 چاندی کے سکے دے ڈالے. ایک سکہ گھر کو لے کو گئے, تھکیے کے نیچے رکھی. رات بھر نبی کو نیند نہیں آ رہی. نبی علیہ السلام بے چینی سے بے قراری سے کروٹاں بدل رہی. اما عائشہ پوچھے اللہ کے نبی آپ کو کیا ہو گیا, طبیعت بگڑی کیا, کیوں آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ نبی تھکیے کے نیچے وہ ایک چاندی کا اوقیہ نکال کر بتائے یہ چاندی کا سکہ مجھے رات بھر سونے نہیں دے رہا. اگر آج رات میرا انتقال ہو گیا, اللہ اگر پکڑ کر پوچھ لیا اس چاندی کے سکے میں فلاں غریب کا میں حصہ رکھا تھا, اسے دیے بنا میرے دربار میں تو کیسا آ گیا؟ اللہ کو کیا جواب دینا؟ نبی کے پاس پیسے آئے تو نیند اڑ جاتی تھی, آج ہمارے پاس پیسے آئے تو سکون سے نیند آتی, پیسے چلے گئے تو نیند اڑ جاتی. کیسا ہے, کیسا نشہ ہے ہم نا. صحابہ میں ہمارے میں کیا فرق تھا معلوم؟ صحابہ کرام حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آواز سن کر دکان چھوڑتے تھے, مکان چھوڑتے تھے, اپنی جائیداد چھوڑ کر ڈائریکٹ مسجد کو آ جاتے تھے عبادت کرنے کے واسطے. دنیا کی دولت ترک کر دیتے تھے اللہ کی عبادت کی خاطر. لیکن ہمیں کیا کرتی؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کو آ بھائی نماز کو, آ بھائی کامیابی کو. ادھر موذن پکارتے رہتا, ہمیں دکانہ مست سنبھال لے بیٹھے رہتے. ادھر تراویح آتے رہتی جاتے رہتی, ہمیں دکانہ سنبھالتے رہتے. ادھر نماز عشاء چلتے رہتی, مغرب چلتے رہتی, ہمیں ادھر باقاعدہ پکوڑے کے, وہ بھجی کے, وہ فلاں حریص کے, وہ فلاں فروٹ کے, وہ کیا رمضان مارکیٹ, وہ دکانہ چلا لے بیٹھے رہتے. ارے پیسہ تو اللہ بعد میں بھی دیتا بھائی, رمضان ایک بار ملتا, بار بار نہیں ملتا. اللہ اکبر. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, صحابہ کرام نمازوں کے لیے دولت چھوڑتے تھے, دکان چھوڑتے تھے. ہم نمازوں کے دنیا کے لیے نمازیں چھوڑتے ہیں, لیکن دنیا چھوڑنا گوارا نہیں, دکان چھوڑنا گوارا نہیں. یہ فرق ہمارے میں صحابہ میں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر امت کی آزمائش ایک چیز میں رکھا تھا. میری امت کی آزمائش 2 چیزوں میں رکھا, ایک عورت میں, ایک مال میں. میری امت کو اللہ مال سے آزمائیں گا, میری امت کو اللہ عورتوں سے آزمائیں گا. اسی لیے میرے امتیوں فاتقوا الدنیا واتقوا النساء, اے میری امتیوں دنیا کے مال کی حرص سے بچنا, عورتوں کے فتنے سے بچنا. اللہ میری امت کو 2 چیزوں سے آزمائے گا, مال, عورت. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں انما اموالکم اولادکم فتنہ, بے شک تمہاری اولاد, تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش کی جگہ ہے. مال کے معاملے میں بھی احتیاط رہو, اولاد کے معاملے میں بھی احتیاط سے رہو. اللہ سوال کریں گا, آزمائیں گا ان چیزوں سے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں مال کی زکوٰۃ دینے والوں کی فضیلت بیان کرتا ہے. جو لوگ مال زکوٰۃ دیتے ہیں ان کی بڑی فضیلت, نہیں دینے والوں کا خطرناک عذاب. نہیں دینے والوں کے بارے میں سورہ نون
سورہ قلم نون والقلم وما یسطرون میں ایک واقعہ اللہ بیان کرے اصحاب الحدیقہ کے نام سے. اصحاب الحدیقہ ایک باغ والے, ایک بوڑھا آدمی تھا. جب بھی کھیت کی فصل نکلتی زکوٰۃ لوگوں میں بانٹتا تھا, بچا ہوا مال گھر کو لاتا تھا. ہر سال اس کے باغیچے کو اللہ آباد سے آباد برکتوں سے بڑا اللہ کر رہا تھا. دنیا کی برکتیں دیکھتا تھا وہ بوڑھا آدمی. جب بوڑھا مرنے لگا, بیمار ہوا, اپنے بچوں کو بلا کے وصیت کرتا, میرے پیارے بچوں میں مر جاؤں گا, جو نظام میں چلاتے آ رہا ہوں میرے پیارے بچوں اس نظام کو کبھی نہیں بگاڑنا. میرے پیارے بچوں زکوٰۃ جیسے ہی فصل کی نکلے گی غریبہ مانگنے آئیں گے وہیں پر زکوٰۃ دے دینا, بچا ہوا مال گھر کو لے کر آنا. یہ برسوں سے میں چلا لے کر ہوں, میرے بچوں تمہیں بھی ایسا کرنا. ہوں دے ابا. باپ مر گیا, لے جا کر دفن کر دیے. اب بچوں نے شاطر ذہنی کے ساتھ, کرمنل مائنڈ کے ساتھ بچوں نے پلان کیا کہ ہم کیوں دیں, محنت ہم کریں, آدھے کا آدھا مال غریبوں کو بانٹیں. یہ کون سی عقل مندی, ہمارے باوا کو عقل نہیں آتی, ہمارے باوا ایسا کرے, ہم ایسا نہیں کریں گے. دن میں فصل اتاریں گے تو مانگنے والے بھکارے آ جائیں گے, رات میں فصل اتاریں گے لا کر رکھ لیں گے, 1 سال بیٹھ کر کھانے کا 2 سال آرام سے بیٹھ کر کھائیں گے. شاطر ذہنی آ گئی, لوگوں کے منہ میں مٹھی مارنے کا پلان ہی انہوں نے کر لیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم لوگ جب چال چلو گے اللہ بھی تمہارے ساتھ چال چلیں گا. ان کی نیت میں خطرہ آ گیا, اللہ ان کے جھولی میں پتھرا ڈال دیا. ہوا کیا, یہ لوگ راتوں کو گئے, اللہ تعالیٰ ان کے باغیچے کے نقشے کو بدل دیا. بار بار اپنے مکان سے باغیچے کو گئے, اللہ نقشہ بدل دیا. آخر کار صبح جب دیکھے اللہ تعالیٰ ان کے پورے باغ کو فرشتوں کے ذریعے الٹا زمین میں مار دیا. یہ لوگ کہنے لگے قالو یا ویلنا انا کنا طاغین, ہائے ہماری بربادی, ہم تو سرکش کرنے والے بن گئے, ہم تو سرکشی کرنے والے ہو گئے, ہم تو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے باغی بن گئے. اور کہنے لگے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر, ہم اسی طرح لوگوں کو عذاب دیتے ہیں, اور یہ تو ہوا دنیا کا عذاب, آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے. لو کانوا یعلمون, کاش کہ تم اس بات کو جان لیتے, کاش کہ تم کو اس بات کو معلوم ہو جاتا اللہ کیسا عذاب دیتا. یہ ہوا دنیا کا عذاب, آخرت کا اس سے بھی خطرناک. بخاری کی روایت, ایک آدمی ایک راستے سے جا رہا, اچانک اس نے بادلوں سے آواز سنا, اے بادلوں فلاں کے کھیت کو سیر کر دو. اس نے دیکھا بادلوں کے ٹکڑے جمع ہوئے, وہ ایک پہاڑ پہ برسے, پہاڑ سے ہوتے ہوئے ایک ہی آدمی کے باغیچے میں پانی سیر ہو گیا. اس نے پوچھا وہ باغ کس کا ہے؟ لوگوں نے وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں سے سنا تھا. کہاں رہتا ہے؟ فلاں جگہ رہتا ہے. اس نے گیا, ملاقات کیا, میرے بھائی تم ایسا کیا کرتے ہو, تم ایسا کیا کرتے ہو؟ میں نے آسمانوں سے سنا اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کے ذریعے یہ آواز دینے لگایا, کسی آواز دینے والے نے آواز دیا کہ فلاں کے باغ کو سیر کر دو. بادل جمع ہوئے, پتھر پر برسے, اور یہ پتھر والی پورے سیلاب تیرے باغ میں اللہ نے سیر کیا, تو ایسا کیا کرتا بھائی؟ اس نے کہا جب بھی میرے باغ کی فصل نکلتی ہے میرے فصل کے 3 حصے کرتا ہوں. پہلا حصہ وہیں پر میں غریبوں میں زکوٰۃ نکال دیتا ہوں, دوسرا حصہ میرے بیوی بچوں کے لیے کھانے کے لیے اٹھا لیتا ہوں, تیسرا حصہ آئندہ سال اس کھیت میں بیج بونے کے لیے نکال لیتا ہوں. میرا نظام ہے یہ. ماشاء اللہ کیا پیارا نظام, اللہ کیا غیب سے اس کے باغ کو سیر کر رہا. اسے بولتے ہیں زکوٰۃ دینے والوں کی فضیلت. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, صرف زکوٰۃ ایک فرض چیز جو آپ کو نکالنا ہے, خالی زکوٰۃ ہی نہیں دینا, زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات بھی دینا. صدقہ دینا, صدقہ کسے بولتی؟ نفل عبادت کو بولتی. زکوٰۃ فرض عبادت کو بولتی. آپ نے فرض عبادت پوری کر دیا لیکن نفل عبادت نہیں کر رہے, صدقہ خیرات اپنی طرف سے کچھ نہیں دے رہے. جتنی زکوٰۃ نکل رہی 10,000 روپے 10,000 بانٹ رہی, ہاتھا محلے بیٹھ رہی. کیوں بھائی؟ اللہ آپ کو اور مال نہیں دیا کیا؟ 10,000 ہی دیں گے کیا؟ اور ایک 5,000 اپنی طرف سے صدقہ خیرات غریبوں کو نہیں کریں گے کیا؟ صدقہ کیجئے. صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. صدقہ کرنے سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے, مال میں کبھی کمی پیشی نہیں ہوتی. صدقہ خیرات دینے والا, نبی کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے دینے والا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا, بائیں ہاتھ سے دیا دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا. عرش الہی کے سائے میں 7 خوش نصیبوں میں یہ بھی ایک آدمی ہوگا, اللہ تعالیٰ اسے عرش الہی کا سایہ نصیب کریں گا. قیامت کے دن رب کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہوں گا. اور صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ مقدر کی آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے گا. تمہاری فیوچر میں, تمہارے شام تک تمہارے اوپر کوئی ایکسیڈنٹ آنے والا ہے, کوئی بڑا حادثہ آنے والا ہے, تمہارا مال دکان کا چوری ہونے والا ہے, اللہ بلاؤں سے ٹال
ڈال دے گا, تمہاری مصیبتیں تمہارے اوپر سے ہٹا دے گا صدقہ خیرات کرنے سے. اور اتنا ہی نہیں, صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی مال میں دنیا کی برکتیں بھر دے گا, جہنم کی آگ سے بچا لے گا. اللہ کہتا ہے اے میرے بندو, ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح اللہ کے راستے میں دو, اللہ تعالیٰ اس کھجور کے بدلے میں بھی تم کو جہنم سے بچا لے گا. اتقوا النار ولو بشق تمر. میرے بھائیوں, اتنا ہی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو معراج کی رات پر بلایا, جہنم کے نظارے دکھایا, اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے جہنم میں ایسے لوگوں کو دیکھا جو الٹا لٹکے ہوئے ہیں, آگ کی دھجیاں ان کے آگے ان کے پیچھے لٹائی جا رہی, منہ سے آگ داخل کی جا رہی, فرشتے منہ میں آگ رکھ رکھ کر مار رہے اور ان کی دھجیاں بکھیر دی جا رہی. میں نے پوچھا من ہؤلاء الذین, یہ کون لوگ ہیں؟ مجھ سے کہا گیا الذین لا یؤتون الزکات, یہ زکات نہیں دینے والے چوراں ہیں, زکات نہیں دینے والے چوراں ہیں. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اب آئیے زکات کے کیا احکام و مسائل ہیں, میں مختصر آپ کے سامنے گنائے دیتا ہوں. مال میں سونا, چاندی, پیسہ, فلیٹ, زمین, زیورات, ان تمام چیزوں میں سونا 7.5 تولے, چاندی 52.5 تولے, گرام سے اگر ہم ٹیلی کریں 85 گرام, 75 نہیں 85 گرام سونا گولڈ ہے. اس میں پیور گولڈ کتنا ہے وتا چلک کرنا, جو ویسٹیج 20% 30% ویسٹیج گولڈ میں رہتا اسے لیس کر ڈالنا. پیور گولڈ کتنا ہے؟ اگر وہ پیور گولڈ 85 گرام ہے, سال بیت گیا تو اس کے اوپر آج کی مارکیٹ کی ویلیو 55,000 ہے, یا بسکٹ سننا, یا پیور گولڈ 60,000 ہے, 58,000. آج کے مارکیٹ کی ویلیو سے ہر 1000 میں 25 روپے, 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے, 10,000 روپے میں 250 روپے. اس حساب سے آپ کو 40% زکات نکال دینا ہے. چاندی 595 گرام اگر چاندی ہے پیور, اس میں بھی ویسٹیج نکال کے 595 گرام چاندی, 52.5 تولے چاندی اگر آپ کے پاس ہے, سال بیت گیا, اس کے اوپر زکات نکالنا. بینک بیلنس, کھا کر پی کر 40,000 روپے بھی آپ کے بینک میں ہیں, آپ کے کھاتے میں ہیں, یا آپ کے الماریوں میں ہیں, تو ہر 40,000 کے اوپر سے 1,000, 10,000 کے اوپر سے 250 روپے, 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے کے حساب سے آپ کو زکات نکالنا ہے. آپ کے پاس پلاٹ ہیں, زمینیں ہیں جو بیچنے کی غرض سے رکھے ہیں, ایسے پلاٹ جو بیچنا چاہیں تو کبھی بھی بک سکتی, ہر سال ان پلاٹوں کی مارکیٹ کی ویلیو کے حساب سے آپ زکات نکالنا. لیکن بعض ایسے پلاٹ جو بیچنا چاہے تو بھی نہیں بک رہے, اعلان کر رہی ہیں, بروکران کو بول رہی ہوں, نیوز پیپر میں ڈال رہی, نہیں بک رہے, 1 سال نہیں بکی, 2 سال نہیں بکی, 3 سال, 4 سال اعلان کرے نہیں بکی, 5ویں سال بکی تو 1 سال کی زکات نکالنا. لیکن ایسے پلاٹ جو کبھی بھی بیچنا چاہیں بک جاتی, اس کی ہر سال زکات نکال. قرضہ, آپ کے اوپر بہت سارا قرضہ ہے, قرضے کی وجہ سے آپ کی زکات معاف نہیں ہوتی. آپ کے پاس گولڈ 8 تولے ہے, آپ کے پاس 9 تولے 10 تولے سننا ہے, 70 تولے چاندی ہے, اور آپ کے اوپر قرضہ بھی ہے, قرضے کی وجہ سے آپ کی زکات معاف نہیں ہوتی. جو سونا نصاب کو پہنچ گیا اس کی زکات نکالنا سو نکالنا, کسی بھی صورت میں نکالنا. اور آپ کا قرضہ, آپ کسی کو قرضہ دیے ہیں یا آپ کسی کے پاس قرضہ لیے, اگر آپ کسی کو قرضہ دیتے وقت یہ نیت کیے تھے اے اللہ انہیں پھلٹا کو دینے والا تو نہیں, اگر انہیں نہیں دیا تو میں یہ قرضے کو زکات میں شمار کر لیتا ہوں, یہ نیت سے کسی غریب انسان کو قرضہ دیے تھے تو اس قرضے کو آپ آگے چل کے انہیں نہیں دے رہا بول کے زکات شمار کر کے چھوڑ سکتی. نہیں, قرضہ کو قرضے کی نیت سے دیے تھے تو اس قرضے کو زکات میں شمار نہیں کر سکتے. اور اسی طرح آپ کے پاس بڑی بلڈنگ ہے جسے آپ یوز کر رہے ہیں, لاکھوں کی بلڈنگ, لاکھوں کی گاڑیاں ہیں, لاکھوں کے یوز کرنے والے آپ کے فرنیچر ہیں, آپ کے پاس فریج ہے, دکان گھر میں استعمال کرنے والے بڑے بڑے اشیاء, اس کے اوپر زکات نہیں. جو گھر استعمال کر رہی ہیں, لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا رندے استعمال کرنے والے گھر کے اوپر زکات نہیں. جو گاڑیاں آپ کی پھر رہی, جو کما کر دے رہی ٹرک, وہ کما کر دینے والی کمائی کے اوپر زکات ہے, لیکن گاڑی کی ویلیو کے اوپر زکات نہیں. اور ترکاریوں پر زکات نہیں, فروٹ کے اوپر زکات نہیں, سبزیوں پر زکات نہیں. اور اسی طرح آپ کے شیئر مارکیٹ آپ پیسہ لگائے ہیں تو باقاعدہ اس کی زکات ہے. ان شیئر مارکیٹوں کے نفع کے جو چیزیں ہیں, جتنا اس کا نفع آپ کماتے ہیں باقاعدہ اس کے اوپر بھی زکات ہے.
اور اسی طرح آپ جوائنٹ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے بزنس کا جتنا حصہ ہے سال بیتنے پر اس کے مال کے نفع میں سے ہر 100 روپے میں 2.5 روپیہ، ہر 10,000 روپے میں 250 روپیہ، 1 لاکھ روپے میں 2,500 کے روپے سے آپ کو اس کی زکوٰۃ نکال کر دینا ہے مال کی۔ اور اسی طرح کرائے کے بلڈنگاں ہیں، کرائے کے پلاٹ ہیں، کرائے کے دکاناں ہیں، تو وہ دکان کے اوپر نہیں ہے، اس کے کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ آپ نے گھر کو ایڈوانس لیا ہے، گروی میں رکھے ہوئے گھر جائز نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ ادھر پیسوں کو بیاج نہیں، ادھر پیسوں کو بیاج، گھر کو کرایہ نہیں، پیسوں کو بیاج نہیں، یہ جائز نہیں۔ گھر کو رہن میں رکھنا، لیز کو ڈال لینا، یہ جائز نہیں۔ آپ نے کسی کو گھر دیا ہے، 4 لاکھ روپے ایڈوانس لیا ہے، لیکن کرایہ بھی پرفیکٹ آپ لے رہی، وہ جو 4 لاکھ ایڈوانس لیے ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے اگر اس کے اوپر سال بیتتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے پیسے، زکوٰۃ۔ آپ نے اپنے سونے کو، گولڈ کو کہیں پر گروی رکھ، کسی ایک انسان کے پاس گروی میں آپ نے گولڈ رکھا ہے، ایسا گولڈ جو کبھی بھی چھڑا کر آپ واپس لے سکتے ہیں، ہر سال اس گولڈ کے اوپر بھی زکوٰۃ نکالنا۔ لیکن ایسا گولڈ جس کے قرضے کو آپ نے استعمال کر لیا، آپ چاہ کر بھی وہ گولڈ نہیں لے سکتے، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ گولڈ چھڑا سکے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن ایسا گولڈ جسے آپ چھڑا سکتے، آپ کی ملکیت میں، باقاعدہ اس کی زکوٰۃ نکالنا۔ اسی طرح آپ کے پاس جانور ہیں تو 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، 30 گائیوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، 40 بکریوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے اوپر یہ دیگر مسائل ہیں، جانور والے ہیں تو آ کر انفرادی معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا؟ قریبی رشتہ داروں کو دینے سے دگنا اجر ملتا، ایک تو زکوٰۃ نکالنے کا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ زکوٰۃ کا پہلا حق تمہارے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو دینا۔ زکوٰۃ آپ ایک بچے اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، ماں باپ اپنے بچوں کو دے سکتے، بچے اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی لیکن شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا، بہن اپنی بھائی کو دے سکتی، لیکن ان کے جینے الگ رہنا، ان کے چولہے الگ رہنا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو زکوٰۃ نکال کر دینے کا اصول بنایا، وہ صرف 8 قسم کے لوگ ہیں۔ مسلمانوں کو زکوٰۃ دینا، کسی کافر کو زکوٰۃ نہیں دینا، کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، نبی کے خاندان والوں کو، اہل بیت کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہوتی 12 مہینے بیتنے کے بعد۔ اب تمہیں ایک ایسا سننا لی، رمضان کو 10 مہینے ہو گئے، 12 مہینے نہیں ہوئے، تو آپ ایڈوانس 2 مہینے بیفور بھی زکوٰۃ نکال کے دے سکتی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور غلطی سے زکوٰۃ کسی ایسے انسان کو دے ڈالے جو زکوٰۃ نہیں لینے کے قابل تھا، تو زکوٰۃ دینے کے بعد ایک بار واپس جا کو نہیں مانگ لے سکتے، تجھے نہیں دینا کہتے لا بھائی میرے زکوٰۃ واپس لا، واپس نہیں لے سکتے، ایک بار دے ڈالے، ہو گئی بات۔ اسی طرح بیت المال میں مسلمانوں کا زکوٰۃ کا مال جو جمع کر کے رکھے رہتے، کروڑوں کا پیسہ ہو جاندے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اور انکم ٹیکس جو گورنمنٹ کو آپ پے کرتے ہیں، انکم ٹیکس کو بعض لوگ زکوٰۃ میں شمار کر لیتے، انکم ٹیکس الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے، ٹیکس ادا کرنا ہی ہے آپ کو، زکوٰۃ الگ سے نکالنا ہے۔ اور اسی طرح صرف زکوٰۃ کی نیت ہی سے نہیں، آپ زکوٰۃ کے علاوہ دیگر چیزیں اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ اب آئیے کون وہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کے بارے میں بتایا؟ سورہ توبہ آیت نمبر 60، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین۔ اللہ تعالیٰ 8 قسم کے لوگوں کا نام گنایا سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت میں۔ وہ 8 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 فقیر لوگ، فقراء، جن کے پاس مال نہیں رہتا، بھیک مانگنے والے، ان کو آپ دے سکتے۔ غیر اللہ کے نام پر مانگ رہی، محبوب سبحانی کے نام پر دیو، پیران کے نام پر دیو، ولیان کے نام پر ہرگز نہیں دینا، اللہ کے نام پر دیو بلد دینا، انہیں پیران کے نام پر بھی نہیں مانگ رہا، اللہ کے نام خالی دیو بول رہا تو بھی دینا۔ خالی دیو کو تو پوچھنے والے چاہے بھیکاری ہندو رہندے صدقہ خیرات دینا، زکوٰۃ ان کو نہیں دینا، ہندو بھی رہندے، اگر بھگوان کے نام پر نہیں مانگ رہا، ڈائریکٹ انہیں مانگ رہا، خالی بھیک مانگ رہا، اسے بھی دینا۔ پہلے فقیر قسم کے لوگ جن کے پاس مال نہیں رہتا، آپ اپنی زکوٰۃ دینا۔ نمبر 2 مسکین، مسکین بولے تو بھیک مانگنے والے نہ، لو کیٹیگری کے لوگ، غریب لوگ، انہوں ایسے لوگ کہ اپنی کمائی سے اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، ان کا جینا چلنا انتہائی مشکل رہتا، غریب مسکین لوگ بولتی ہیں اسے، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتی ہیں۔ نمبر 3 زکوٰۃ اصول کرنے والے، زکوٰۃ اصول کرنے والے جو رہتی ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے۔ نمبر 4 آپ کمزور ایسے مسلمان جو نیا نیا اسلام قبول کریں، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے گھر والے ان کو گھر سے باہر نکال ڈالے، ان کے پیروں پر اسٹینڈنگ کھڑنے کے لیے، اپنا پوزیشن جمانے کے لیے نئے اسلام قبول کیے ہوئے لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتی۔
نمبر 5, غلام کو آزاد کرنے کے لیے, جیل سے چھڑانے کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے. نمبر 6, کسی ایسا قرضدار جو اتنے بڑے قرضے کے بوجھ میں دب گیا, اچانک کینسر آپریشن کرایا, اپینڈکس آپریشن کرا, اپنی بیوی کی سیزرین کرایا, غریب انسان, آٹو چلانے والا, ترکاری بیچنے والا, اتنے بڑے قرضے میں چلے گیا کہ انہیں کما کا اپنا قرضہ نہیں پھیٹ سکتا, اس مخروص کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے. اور نمبر 6, اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ. نمبر 7, جہاد فی سبیل اللہ کو بھی آپ دے سکتی. حج کے لیے جو جانا چاہیں اسے بھی آپ دے سکتے, لیکن حج مالداروں پر اللہ فرض کیا, جہاد فی سبیل اللہ اس سے مراد. نمبر 8, وہ مسافر جو سفر کی حالت میں اچانک کنگال ہو گیا, حالانکہ انہیں اپنے گاؤں میں بڑا مالدار, لیکن سفر میں ایسا کنگال, ایسا یہ نہتا ہو گیا, اس کے پاس اپنے گھر تک پہنچنے کے اخراجات نہیں ہیں, وہ بالکل کنگال ہو گیا. ایسے مسافر کو بھی آپ اپنی زکوٰۃ کی مال دے سکتے. یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ نے زکوٰۃ دینا حکم دیا ہے. 9ویں قسم کے آدمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہی 8 قسم کے لوگ ہیں جو زکوٰۃ لینے کے قابل ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی مال کی کما حقہ زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے مال کی, ہمارے جان کی, ہمارے بیوی بچوں کی, ہمارے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہم کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے. ہر نیکی کے کام اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے اخلاص و للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری حلال تجارتوں میں برکتیں عطا فرما. ہمارے چھوٹے بچوں کو نیک نمازی بنا دے. فلسطین میں بیت المقدس مسجد اقصی میں مسلمانوں پر اسرائیل ظلم کر رہے ہیں, اللہ ان مسلمانوں کی تو حفاظت فرما. اسرائیل یہودیوں سے اللہ ان کی تو حفاظت فرما. اے اللہ دشمنوں اسلام کو نیست و نابود فرما, غارت و برباد فرما. اے اللہ امت مسلمہ کی قبلہ اول بیت المقدس کی اے اللہ حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. دنیا کے چپے چپے میں رہنے والے مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تمام کے رمضان کے مہینے کی جتنی عظمتیں برکتیں فضیلتیں ان تمام فضیلتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ ہم تمام کو ریاکاری سے محفوظ فرما. اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم تمام کو مرتے دم تک اطیع اللہ و اطیع الرسول پر گامزن فرما. اے اللہ رمضان کے بعد بھی تیری عبادت بجا لاتے ہوئے سال کے 12 مہینے پکے مومن ہو کر باعمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.